موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب ذوالجلال سے التجا فرمائی، اللہ تیری دھرتی میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کے گناہ زمین و آسمان کے خلا سے زیادہ ہوں؟ پر میں ہے، اللہ کی نظر میں تھا ہے زیادہ فلاں جگہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، حیران ہو گئے، یہ بندہ ہے، اس کی اتنی بڑا گناہ گار۔ رات گزری، اگلے دن اللہ سے دوبارہ التجا کی، اللہ اب مجھے وہ بندہ بھی دکھائیں گے جس کی نیکیاں زمین و آسمان کے خلا کے برابر ہوں؟ یہ تو دیکھ لیا گناہ گار۔ اللہ نے فرمایا جاؤ دیکھ لو فلاں کو، فلاں جگہ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے حیران ہو گئے، دیکھا، فرمایا یا اللہ یہ تو وہی بندہ ہے جس کو میں نے کل دیکھا تھا، کل آپ نے بتایا سب سے بڑا گناہ گار ہے، آج آپ فرماتے سب سے بڑا نیکوکار ہے، رات تو ایک گزری ہے، یہ کیا ہو گیا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا میرا کریم، کل یہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان کے اوپر بیٹھا، بیویاں بھی بیویاں ہوتی تھی، آج کی بیویاں شوہر کو کبھی نماز کے لیے نہیں کہتی۔ مجھے بتاؤ کتنی شوہر ایسے ہیں جن کی بیویاں ان کو ٹھنڈا پانی منہ میں ڈال دی، صبح فجر کی نماز کے لیے جگانے والی ہوں، خود بھی نہیں پڑھتی، اولاد کو دیندار نہیں بناتی، خامن سے بھی اور اس طرح کی عبادت نہیں کرواتی، بلکہ ہمیں جن ماؤں نے، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تو اپنی ماں سے رو کے انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کیا سوال ہے بیٹی؟ 9 سال کی گڑیا کھیلنے والی میری والدہ جب شادی ہوئی تو انہیں ماں کو گلے لگ گئی، انہوں نے کہا امی مجھے جہیز میں کچھ نہیں دینا، انہوں نے کہا کیا چاہیے تجھے بتاؤ تو صحیح، کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ انہوں نے کہا مجھے 2 چادریں کفن کی دے دو تاکہ میں سرانے رکھ کے سویا کروں گی، اور جب موت میرے اوپر آ جائے تو میرے کفن کے لیے دیر نہ ہو جائے۔ جب تک زندہ رہی تکیے کے نیچے کفن کی چادریں موجود رہی ساری زندگی۔ یہ مائیں تھی، ایسی تربیت تھی، کبھی بغیر وضو کے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ میری دادی 200 خواتین کی روٹیاں پکاتی تھی لنگر مسکین پور کے اندر، 200 بندے کی علماء کی، مفتی اعظم ہندوستان مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ 3 مہینے مسکین پور میں ٹھہرے رہے، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ بھی 10 سال تک مسکین پور میں آنا جانا تھا، اور روٹی پکانے والی ہماری دادی، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، لکڑیاں جو جلاتی تھی آگ میں ان کو بھی دھوتی تھی۔ کسی نے کہا لکڑیاں بھی دھوئی جاتی ہیں، انہوں نے کہا ہاں کیونکہ کتے پیشاب کرتے ہیں، جنگل کی لکڑیاں ہیں، اور میں گیلا ہاتھ لکڑی کو لگاتی ہوں، آٹے کو لگاتی ہوں تو یہ غلاظت منتقل ہو جائے گی، اللہ والے کیسے بنیں گے؟ لکڑیاں دھو دھو کے پھر جلاتی تھی، استعمال کرتی تھی، آگ پہ بیٹھ بیٹھ کے بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئی تھی۔ میں نے بھی زیارت کی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ تیری اس بندی نے تیری مخلوق کی اتنی محنت کی، اتنی خدمت کی، جس نے بینائی تک قربان کر دی، یقیناً اس کو تیرا دیدار تو ضرور نصیب ہوگا۔ اس لیے وہ اچھی خواتین ہیں جو اپنے خاوند کی خیر خواہ بنے گی، اسے نیکی کی ترغیب دیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ میرا کریم یہ اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کھانے میں بیوی کا ہاتھ، بیٹے کا، بیٹی کا، بھائی کا، رشتہ دار کا، ہمسائے کا، مسافر کا ہاتھ آیا نہیں، قیامت کے دن حساب سے محفوظ۔ یہ فائدہ، کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھا، ایسے بیوی کی نظر پڑی چہرے پہ، تمہیں پتہ نہیں ہے بیوی خاوند کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھے اور خاوند بیوی کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام فرمائے ان کی نظریں چہرے سے نیچے آتی نہیں ہے کہ اللہ ان دونوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی والد اولاد اگر ماں باپ کے چہرے پہ نظر ڈالے ابھی اس کے پورا چہرہ نہیں دیکھ سکے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ مسلمان جب کسی مسلمان کو ملتا ہے سلام کرتا ہے، ابھی ہاتھ میں ہاتھ موجود ہوتے ہیں، ابھی ہاتھ میں ہاتھ موجود ہوتے ہیں، سلام والے ہاتھ ہٹتے نہیں ہیں کہ اللہ ان دونوں کو معاف فرما دیتے ہیں ساری خطائیں۔ کتنی بہانے ہیں میرے اللہ کی بخشش کے۔ پھر فرمایا میرا کلیم، اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے یوں کہا کہ تو اتنی گناہ گار ہے، آج مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید تیرے جیسا گناہ گار پوری روئے زمین میں دھرتی میں کوئی نہ ہو۔ آگے بھی خاوند تھا، جرا نہیں کی، بحث نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا کہ تو بڑی نیک ہے، میں تیری پشتوں کو جانتا ہوں، یہ ہم ہوتے تو ایسے کرتے، میں تیرے بھائی بہنوں کو جانتا ہوں، تیرے ماں باپ کو جانتا ہوں،
اس نے کچھ بھی نہیں کہا، آنسو نکلنے لگے، رونے لگ گیا اور کہنے لگا تو نے سچ کہا ہے، واقعی میرے جیسا گناہ گار کوئی نہیں ہوگا، لیکن سنو میں اپنے مولا کی رحمت سے ابھی ناامید نہیں ہوا، لازماً میرا اللہ کرم کرے گا، مجھے میرے گناہ ضرور معاف کرے گا۔ بس میرا کلیم جب میرے بندے نے میری رحمت پہ امید لگائی، میں نے اپنے بندے کے کیا گناہ معاف کر دیے، بلکہ اس کے جتنی بھی گناہ تھے ان کو نیکیوں میں بدل دیا۔